رمضان وصال زوج رسول حضرت خدیجہ کبر رضی اللہ عنہا تعارف اسلامی تاریخ میں بعض تاریخیں ایسی روشن ہیں جو ماضی کی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک تاریخ ہے رمضان المبارک، وہ دن جب امت مسلمہ نے ایک ایسی عظیم خاتون سے جدائی کا غم محسوس کیا جو نہ صرف رسول اکرم حضرت محمد کی زوجہ تھیں بلکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کی سب سے بڑی ستونوں میں سے ایک تھیں۔ یہ مضمون آپ کے سامنے حضرت خدیجہ کبر رضی اللہ عنہا کی حیات، ان کی خدمات، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے وصال کے دن وصال کی روحانی و تاریخی اہمیت کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اردو میں عاطفہ اور مروزیت کے ساتھ تقریباً الفاظ کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب کا اصل نام خدیجہ بنت خویلد تھا اور لقب کبر ان کے شرافت و مقام کی نشانی تھے۔ تجارت و کاروباری معاملات میں اب کا شمار مکہ کے معروف تاجروں میں ہوتا تھا۔ اپنے نہایت ایماندار، دیانتدار اور صاحب کاروبار شخصیت تیان کی دولت و مقام نے انہیں ایک بااثر خاتون بنایا، مگر ان کا سب سے بڑا وصف تقوی، سخاوت اور انصاف تھا۔ جب اللہ کے رسول پر نبوت کا فریضہ نازل ہوا تو سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی تصدیق اور سہارے کا مظاہرہ کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جب اپنے نبوت کا انکشاف کیا تو اپنے ان کے عمل و کلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کو تسلو اور سہارا دیا۔ وہ لمحہ تھا جس نے اسلام کے ابتدائی پودے کو پروان چڑھنے کا حوصلہ دائم خدمات و قربانیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمات بہت وسیع اور متعدد جہتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایمان و صدق کا پہلا سہارا جب اسلام کا پیغام سخت مزاحمت اور تضحیک کا سامنا کر رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مالی مدد، اخلاقی تقویت اور محبت سے رسول اکرم کو سہارا دیا۔ ان کا یہ قدم ابتدائی امت کے لیے مشن را بن گیا۔ مالی حمایت اور سخاوت۔ اپنے اسلام کی اجتماعی سرگرمیوں، غریبوں کی مدد اور تبلیغی معاملات میں اپنی دولت وقف کا آس سخاوت نے متعدد مسلمانوں کو پریشانی کے وقت سہارا دیا اور تبلیغ کی راہیں ہموار کی۔ اخلاقی بقا اور مشورہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف زوجہ تھیں بلکہ آپ کی قریبی مشاورت اور معاونت میں بھی شریک رہیں۔ آپ کے مشورے میں سخت گھڑیوں میں رسول اللہ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اولادہ اور خاندان اپنی زندگی میں بچوں کی تربیت اور خاندان کی نگہداشت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اگرچہ بعض اولاد دنیا سے پہلے گزر گئی مگر ان کے خانوادگی تعلق نے اسلام کی ذہنی و اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ رمضان وصال کا دن۔ واقعات و تاریخی حوالہ۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال اشران رمضان کے نزدیک واقع ہوا۔ مختلف مسالک اور روایات میں تاخن وفات کے بارے میں اختلاف ملتا ہے، مگر مسلمانوں میں عام طور پر رمضان کو ان کے وفات کے طور پر منایا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت اس حقیقت میں بھی مضمر ہے کہ اپنے اسلام کی ابتدائی جدوجہد میں بے مثال خدمات انجام دیں اور اب کا وصال رسول اکرم کی ذاتی زندگی میں گہرا دکھ لے کر آیا۔ وصال کے وقت رسول اکرم کی حالت دل کا ذکر تاریخ نگار بہت بار کیا ہے۔ اپنی محبوب شرکن حیات کی رحلت پر گہرے صدمے اور پرسوز جذبات محسوس کیے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام صرف ایک زوجہ کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک کامل انسانی، ایک مخلص دائی اور ایک مضبوط ستون تھی جن کی جگہ کبھی پوری نہیں ہو۔ روحان و تاریخی اہم ایک اولین منظور اسلام کی سند۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حمایت نے اسلام کو ایک ابتدائی توثیق دی۔ جب ایک بااثر اور معزز خاتون نے اس راہ کو اختیار کیا تو بہت سے لوگ اسی میں حوصلہ پایا۔ اس لحاظ سے رمضان کی یاد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس قدر اہم ہوتا ہے ابتدائی عہد میں ثابت قدمی اور ایمان کا ثبوت۔ خاتون کا مقام اور معاشرتی پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے معاشرے میں خواتین کے مقام کو ایک نئے تناظر میں پیش کیا۔ وہ نہ صرف گھر کی زینت بلکہ سماجی و اقتصادی لحاظ سے ایک فعال کردار تیان کی شخصیت۔ اسلامی معاشرتی تنظیم میں خواتین کے باوقار اور معتبر مقام کی مثال ہے۔ اخلاقی درس اور قربانی۔ ان کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ ایمان میں قربانی کا درجہ کس قدر بلند ہوتا ہے۔ مال، مرتبہ
اور سوشل مقام جب دین کے کام میں وقف ہو جائیں تو اثر بہت دور رس ہوتا ہے۔ اومن وصال پر یہ سبق خصوصی اہمیت اختیار کر لیتا ہی وہ ماں محسن مختلف اسامی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار محض زوجہ تک محدود نہیں رہا، وہ ماں تھیں، معلمہ تھیں اور ایک اجتماعی محافظ تھیں۔ ان کی شفقت، مشورہ اور بلند اخلاق نے رسول اکرم کی ذاتی زندگی اور دعوت اسلامی دونوں میں ایک نمایاں مقام قائم کیا۔ ان کے کردار کے چند گوشے درج ذیل ہیں۔ ماں جیسی شفقت، ان کی شفقت میں نرمی اور محبت تھی جو رسول کو ذہنی سکون دیتی تھی۔ مشاورت، فہم، اب کی بصیرت نے کئی مواقع پر نبوی مشوروں کو تشکیل دیا۔ وفاداری و سچائی، اپنے سچائی کا جو سبق دیا وہ دین کے بنیادی اسباق میں شامل رہا۔ وصال کے بعد امت پر اثرات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال نے نبی کریم کو گہرے صدمے میں مبتلا کیا۔ صدمے کا ذکر تاریخی روایات میں بارہا آیا ہے اور امت کے دلوں پر بھی اس کا اثر محسوس ہوا۔ ان کے جانے کے بعد نہ صرف ایک پیار بھرا رشتہ ٹوٹا بلکہ اسلام کی ابتدائی محنت کرنے والے ایک قابل ذکر حامی کا فقدان محسوس ہوا۔ البتہ ان کی یاد اور ان کے اعمال نے آنے والی نسلوں کو تحریک دی کہ کس طرح اپنی زندگی میں دیانت، سخاوت اور ایمان کو مقدم رکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت قرآنی و نبوی حوالے، اسلامی روایات اور بعض تفاسیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں ان کے اوصاف، ان کی نبوی معاونت اور ان کے فضائل کا بیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں تفصیلی حوالہ جات دینا ممکن نہیں، مگر علمی حلقوں میں آپ کی عظمت پر متفقہ احترام پایا جاتا ہے۔ ایک ایسا احترام جو نہ صرف دین میں بلکہ اخلاقی اور انسانی اقدار میں بھی نمایاں ہے۔ ان سے سیکھنے والے اسباق، عملی پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہم کئی عملی اسباق حاصل کر سکتے ہیں جو منفرد اور عمیق ہیں۔ ایک، ایمان پر پختہ یقین، مشکل حالات میں ایمان کو مضبوط رکھنا اور اس کا عملی اظہار کرنا۔ دو، سخاوت اور معاونت، دین کے لیے وسائل وقف کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ تین، وفاداری و اخلاق، تعلقات میں وفاداری اور سچائی کو برقرار رکھنا۔ چار، عورتوں کا فعال کردار، معاشرتی ترقی میں عورتوں کا نمایاں حصہ ہونا ایک اسلامی ورثہ ہے۔ پانچ، نیک سلوک اور مدرانہ مزاجی اور نیکی کا فروغ دینا۔ اومن وصال کی مناسبت سے مشقیں اور یادگزاری کے طریقے۔ 10 رمضان کو یاد رکھنے اور اس دن کو مؤثر بنانے کے چند عملی اقدامات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی پروگرام، سرکاری یا غیر سرکاری تنظیمیں، مدارس اور مساجد اس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح پر لیکچرز اور نشستیں منعقد کر سکتی ہیں۔ سماجی خدمات، غریبوں میں نیکی کا اجر بانٹنے کے لیے صدقات اور خیراتی پروگرام رکھے جا سکتے ہیں جو حضرت خدیجہ کی سخاوت کا عملی عکس ہوں۔ خواتین کے لیے ورکشاپس، مسلمان خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر خود مختار بنانے کے لیے تربیتی ورکشاپس منعقد کی جائیں۔ خاندانی یادیں، گھر میں بچوں کو حضرت خدیجہ کی کہانی سنائی جائے تاکہ نئی نسلیں ان کی عظمت سے واقف ہوں۔ ذکر و دعا، اس دن مخصوص دعاؤں اور درود شریف کا اہتمام کیا جائے جس سے روحانی سکون ملیت۔ نقد، زاویہ اور ماخذ شناسی، اسلامی تاریخ کے متعلق بعض روایات اور تفاسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض تفصیلات کے بارے میں محدثین و مورخین کے بیانات میں فرق ہو سکتا ہے، اس لیے علمی گفتگو میں یہ ضروری ہے کہ حوالہ جات کا مطالعہ کیا جائے اور معتبر کتب و ماخذ پر انحصار کیا جائے۔ مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور ان کے خدمات اسلامی میں کردار کے بارے میں امت مسلمہ میں عمومی اتفاق پایا جاتا ہے۔ اختتام مقالہ، ایک آدم جاوداں حضرت خدیجہ کبر رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک روشن مثال ہے جس میں ایمان، شرافت، سخاوت اور اخلاق کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ 10 رمضان کو جب ہم ان کے وصال کا دن یاد کرتے ہیں تو یہ محض ایک تاریخی واقعہ یاد کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کے اوصاف کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، چاہے وہ سخاوت ہو، امتحان میں ثابت قدمی ہو یا خواتین کے باوقار کردار کا اعتراف۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نہ صرف اپنی ذاتی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ایک مضبوط، متوازن اور بااخلاق امت کی تعمیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت خدیجہ اکبر رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد کے ساتھ 10 رمضان، اومن وصال ایک مفصل مضمون۔ تقریباً الفاظ، تعارف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم ہستی ہیں
جن کے بارے میں یاد رکھنا ہر مومن کے لیے باعث فخر اور درس ہے، ان کی زندگی کی روشنی میں نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب رقم ہوا بلکہ اسلام کے ابتدائی ایام میں جو ثابت قدمی قربانی اور مالی و جذباتی مدد ان سے منسوب ہے، وہ امت کے لیے مشن راہی 10 رمضان کو ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی روح، اس کے اسباق اور اس کا اثر آج بھی ہمارے معاشرے کے اخلاقی، سماجی اور روحانی گوشوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نسب، ابتدائی زندگی اور سماجی حیثیت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش بیضاء خاولد کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جو اپنے زمانے میں معزز صاحب حیثیت اور تجارت میں مشہور تھا۔ ان کی شخصیت میں وقار، ہوشیاری، قوتن فیصلہ اور دوسروں کی عزت کرنے کا شاندار امتزاج موجود تھا۔ تجارتی معاملات میں ان کے کامیاب تجربات اور سوچ بوجھ نے انہیں مکہ کے امیر اور معتبر لوگوں میں نمایاں مقام دیا۔ اس اعتبار سے ان کا معاشرتی درجہ، خاندانی حیثیت اور اقتصادی طاقت نے بعد میں اسلام کے ابتدائی ایام میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ اور کاروبار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ عموماً کاروبار اور تجارت کے سلسلے میں بطور مثال سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف مال تجارت کی مالک تھیں، بلکہ اپنے تجارتی سلسلوں کی نگرانی اور فیصلہ سازی میں بھی فعال رہتی۔ تجارت میں اعتمادی اور شخصیت کے تقاضوں کو وہ ہمیشہ مقدم رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک امانت دار اور دیانت دار نوجوان کو، جن کا نام محمد بعد میں رسول اکرم تھا، اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے منتخب کیا۔ اس انتخاب میں ان کی بصیرت اور انسانوں کا انتخاب کرنے کی فطری صلاحیت کا مظاہرہ نمایاں ہے۔ حضرت محمد سے شادی اور زندگی زوجیت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادہ مبارکہ حضرت محمد سے ہوئی۔ اس رشتہ نے نہ صرف 2 افراد کو بلکہ انسانی شعور، اخلاق اور امت کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیا۔ خدیجہ نے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک مضبوط، مخلص اور وفادار زوجہ کی حیثیت سے رسول اکرم کی ہر سطح پر مدد کی، چاہے وہ جذباتی مدد ہو، مالی سہارا ہو یا سماجی تحفظ۔ ان کا رشتہ اس بات کی علامت تھا کہ حقیقی محبت و تعاون کس طرح انسان کو عظمت نفس تک پہنچا سکتا ہے اور مصائب کے وقت مضبوط پشت بن سکتا ہے۔ اولین وحی اور خدیجہ کا ردن عمل۔ جب پہلی وحی آئی اور رسول اکرم نے اسے خدیجہ کو بتایا تو خدیجہ نے بلا تاخیر بے حد ایمانداری اور مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے حضرت محمد کا دلی حوصلہ بڑھایا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ نے انہیں جھٹلانے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس دور میں جہاں نبا اکرم کو سماجی مخالفت، تنہائی اور دشواریوں کا سامنا تھا، خدیجہ کا سہارا ان کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا باعث بنا۔ ان کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے مال اور حیثیت کے ذریعے اسلام کے ابتدائی مراحل کو تقویت دی۔ نئے گروہ کی مالی ضروریات، مہاجرین کی مدد اور تبلیغ کے وسائل فراہم کیے گئے۔ مالی اور سماجی تعاون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت کو اسلام کی خدمت میں خرچ کا ان کے تعاون کے بغیر بہت سی ابتدائی مہمات، سہولیات اور مدد ممکن نہ ہوتی۔ ان کی سخاوت نے اس وقت کے مسلمانوں کو نہ صرف مالی استحکام دیا بلکہ ایک اخلاقی حمایت بھی مہیا کی جس نے انہیں پریشانیوں میں ثابت قدم رکھا۔ حضرت خدیجہ کا سرمایہ اسلام کے ابتدائی پھیلاؤ میں براہ راست کردار ادا کرنے والا تھا۔ دعوت و تبلیغ میں سرمایہ کاری، سماجی مخالفین کے دباؤ میں عراقمی مدد اور مسلم کمیونٹی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ان کا حصہ نمایاں تھا۔ اخلاقی فضائل اور خدیجہ کی شخصیت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں سادگی، عاجزی، تقوی، بصارت اور استقامت کا امتزاج تھا۔ وہ سخاوت کی مثال تھیں اور ان کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی عظمت دولت میں نہیں بلکہ کردار اور عمل میں حیان کے اخلاق میں۔ خواتین کے لیے ایک مثالی ماڈل موجود تھا۔ خاندان کی حفاظت، اپنے رفع حیات کا احترام اور ایمان کی روشنی میں ہر فیصلے کی رہنمائی۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے انہیں نہ صرف گھر بلکہ امت کی سطح پر عزت و وقار دیا۔ غم و الم، آزمائشیں اور ثابت قدمی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو شدید مخالفت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان آزمائشوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اکرم کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی۔ ان کی محبت و وفا نے رسول اکرم کو ہر قسم کے سماجی اور نفسیاتی دباؤ میں تکیا گا۔ جب دشمنوں نے نبوت کو نشانہ بنایا تو خدیجہ نے نہ صرف اپنے خاندانی اور معاشرتی رتبے کو خطرے میں ڈالا بلکہ اپنے خاندان سے جو کچھ تھا اس کی قرب
انیدیتا کا نبا اکرم کو سہارا ملیا بے مثال قربانی اور ایمان آج بھی ہر مومن کے لیے مشن ہدایت ہے۔ وصال خجہ رمضان کا دن تاریخی روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات 10 رمضان کو ہوئی۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ امت نے اپنی پہلی خدیجہ کو کھو دیا، ایک ایسی عظیم خاتون جس نے نہ صرف نبا اکرم کی زوجہ کے طور پر بلکہ اسلام کی پہلی مدافعت کرنے والی خواتین میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ان کی وفات نے رسول اکرم اور صحابہ کرام پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس موقع پر رسول اکرم نے اپنے جذبات اور احترام کا کھل کر اظہار کیا اور کئی روایات میں اپنے خجہ کی عظمت پر روشنی ڈالی، ان کی تعریف کی اور ان کے لیے افضل دعائیں کاس دن کا دد امت کے لیے یاد دہانی ہے کہ ایمان کے دروازے کھلنے میں کن کن قربانیوں کا حصہ ہے۔ وصال کی روحانی و اخلاقی اہم عید 10 رمضان کو منانا صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد ان صفات کو زندہ رکھنا ہے جو خجہ میں تھیں: وفاداری، ایمان، سخاوت، حوصلہ اور بے لوث تعاون۔ اس دن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کن طریقوں سے ان صفات کو اپنا سکتے ہیں۔ آیا ہم اپنے گھروں میں، معاشرے میں، ایمان کے معاملات میں خجہ جیسا ایمان اور استقامت دکھا رہے ہیں؟ اس کا جواب دین اور دنیا دونوں میں ہماری کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ خجہ کی عظمت، ایمان اور خواتین کے لیے پیغام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام خواتین کے لیے روشن راہ ہے۔ وہ ثابت کرتی ہیں کہ عورت سماجی، اقتصادی اور روحانی اعتبار سے مضبوط ہو سکتی ہے، اور دین میں اس کا کردار نہایت اہم ہے۔ ان کی مثال بتاتی ہے کہ خواتین نہ صرف گھر کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی نمایاں اثر ڈال سکتی ہیں۔ ان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ علم، ایمانداری اور خدمت خلق کے ذریعے خواتین معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تعلیم و تربیت کے پہلو۔ خجہ کی زندگی تعلیمی و تربیتی نقطۂ نظر سے بھی درس کا ہے۔ ان کی بصیرت، فیصلہ سازی اور لوگوں کے انتخاب میں ان کی فہم بصیرت قابل تقلید ہے۔ والدین اور معلمین اس سے سبق لیں کہ بچوں کی تربیت میں کردار سازی، اخلاقی اقدار اور ایمانی قوت پیدا کرنا کتنا ضروری ہے۔ خجہ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ بہترین تربیت وہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیاوی معاملات میں کامیاب بنائے بلکہ آخرت کے لیے بھی سنوارے۔ اسلامی تاریخ میں خجہ کا مقام اسلامی تاریخ میں خجہ کا مقام اول و عرفہ ہے۔ وہ پہلی ایمان لانے والی خواتین میں سے تھیں اور ان کی قربانیوں اور خدمات نے اسلامی دعوت کو مضبوط بنیاد دی۔ بہت سی روایات اور اسلامی کتب میں ان کا ذکر اور ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ازواج المطہرات، صحابہ کرام اور بعد کے مورخین نے ان کے حسن کردار اور عظیم قربانی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ مقام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ روشنی بخشتا رہے گا۔ خجہ کے اسباق عملی۔ آج کے معاصر مسائل پر اطلاق۔ آج کے دور میں جہاں معاشی بحران، خاندانی انتشار اور اخلاقی کمی کے مسائل ہیں، خجہ کی زندگی سے بہت سی عملی راہیں مل سکتی ہیں۔ 1. سخاوت اور سماجی خدمت کو ترجیح دینا۔ 2. عورتوں کو تعلیمی مواقع اور کاروباری میدان میں شریک کرنا۔ 3. اپنے رفع حیات کے ساتھ مساوی اور تعاون پر مبنی رشتہ قائم کرنا۔ 4. ایمان کی مضبوطی کے لیے کمیونٹی کی مدد اور مستقل مزاجی اختیار کرنا۔ یہ سب خجہ کے اعمال سے سیدھے طور پر متاثر۔ آؤ خجہ کی یاد میں تقریبات اور یادگاریاں۔ بہت سی اسلامی ثقافتوں میں خجہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ محفلیں، درس و تبصرے، مقالے اور تعلیمی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یاد دہانی نہیں بلکہ ان کے اخلاق و کردار کو زندہ رکھنا اور نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ خدمات خجہ کو اجاگر کرنے کے ذریعے معاشرے میں عورت کی اہمیت اور مقام کو مثبت روشنی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک جامع سبق ہے جس میں ایمان، قربانی، سخاوت اور بصیرت شامل ہیں۔ ان کی وصال کا دن یعنی 10 رمضان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی کامیابیوں کے پس پردہ کتنی عظیم قربانیاں تھیں۔ ان کے معاون عمل کو اپنانا آج کے مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ گھر سے لے کر معاشرتی سطح تک خجہ کا کردار بطور مثال ہمیشہ رہنمائی کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے اسوات سے فیض حاصل کریں، اپنے گھروں میں سخاوت، استقامت اور ایثار کو فروغ دیں اور ایمان کی راہ میں ان کی طرح ثابت قدم رہیں۔ ایک آخری پیغام: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے عمل اور کردار سے دکھایا کہ حقیقی عظمت دولت و منصب میں نہیں بلکہ کردار، ایمان اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے وسائل میں ہے۔ 10 رمضان ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس روشنی میں پرکھیں
اور اپنی زندگیوں میں ایسی قدرو نونغوننا کو جگہ دیں جو دنیا و آخرت دونوں میں باعث فلاح ہوں۔ ان کی یاد میں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی خجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور ان کے جیسے خالص ایمان کو برقرار رکے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کا ایک مختصر خطبہ بچوں کے لیے آسان خلاصہ یا حضرت خجہ کی زندگی کے حوالہ جاتی اقتباسات، احادیث و تاریخی مآخذ کے ساتھ بھی فراہم کر دوں۔ حضرت خدیجہ اکبر اور حضرت محمد 10 رمضان اومن وصال تعارف رمضان کا مہینہ اپنے اندر رحمت، مغفرت اور عظیم واقعات سموئے ہوئے ہے۔ اسی ماہ کی ایک انتہائی حزین مگر بامانی تاریخ وہ دن بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے گھرانے سے ایک عظیم ہستی کو واپس اپنی بارگاہ میں بلا لیو، ہستی جنہوں نے نبی کریم کی زندگی میں محبت، اثاثہ اور بے مثال حمایت کا مقام رکھا۔ یہ مضمون اس اومن وصال کی روح تاریخی پس منظر، مرحومہ کی شخصیت اور ان کے عظیم کردار کو اجاگر کرے گا تاکہ قاری اس واقعہ سے دروس عملی حاصل کر سکے۔ جلد زندگی اور خان اصل اب کی ذہنی وسعت، دیانت اور شجاعت بچپن و جوانی سے نمایاں تھی۔ تجارتی معاملات میں نیک سلوک اور سچائی کی وجہ سے آپ کا مقام معاشرے میں ممتاز تھا۔ تجارت میں کامیابی نے آپ کو خوشحال بنایا مگر دولت نے آپ کے اخلاق کو بدلنے کی بجائے فضیلت و سخاوت میں اضافہ کیا۔ معاشرتی سطح پر آپ کا شمار نہایت عزت و مقام رکھنے والی خواتین میں ہوتا تھا اور اسی حیثیت نے نبی کریم کے ساتھ آپ کی زندگی کے اہم مراحل کا آغاز کا نکاح اور شراکت حیات۔ نبی کریم جب جوان ہوئے تو اب کے ساتھ ان کا رشتان نکاح قائم ہوا۔ یہ رشتہ صرف ازدواجی بندھن نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور عملی تعاون کی اعلیٰ شکل تھا۔ اپنے گھر، دولت اور دل کو ان کے سپرد کیا۔ اس شراکت نے آنے والے عرصے میں جب وہی آترن شروع ہوئی تو ایک مضبوط پشت پناہی کا کردار ادا کا۔ اس دور میں جو آزمائشیں آئیں، اپنے گھبرائے بغیر ساتھ دیا اور ہر مرحلے پر ان کی حمایت کی۔ ابتدائی دعوت میں کردار، جب دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی تو رسول کریم پر گردن امتیاز بہت سی مصائب اور تند ہواؤں سے گزرنا پڑا۔ لفاسی وقت میں ان کا گھر امن و سکون کا مرکز تھا۔ اپنا گھر، اپنی عزت اور اپنی دولت نبی کی خدمت میں وقف کر دی۔ متعدد روایات اور سیرت کے مندرجات میں اس دور کے حالات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں اپنے نبی کے ساتھ ہمدردی اور فداکاری کی اعلیٰ مثالیں دیں۔ آپ کا یہ رویہ صرف ذاتی احساس وفا نہ تھا بلکہ دین حق کی بقا کے لیے ایک عملی ستون ثابت ہوا۔ مالی و اخلاقی قربانیاں، اپنے مال و دولت کو مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ مہاجرین کی کفالت، دعوت کے سفر اور معاشرتی خدمات میں آپ کا حصہ نہ بھولنے کے قابل ہے۔ دولت کا وہ استعمال جو انسان کو عاجزی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف لے جائے، حقیقی شراکت کہلاتا ہے۔ اور اپنے یہی نمونہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ اب کی اخلاقی خصوصیات، سچائی، سخاوت، حلم اور عدل نے معاشرے میں ایک روشن مثال قائم کی جسے آنے والی نسلیں مشل رامان روحان مقام اور اولیاء حق کے ساتھ نسبت۔ اب کا ایمان اور اخلاص اب کو امت کی عظیم خواتین میں سے ایک بناتا ہے۔ اب کی سیرت میں وہ سبق پوشیدہ ہیں جنہیں صرف دنیاوی کردار نہیں بلکہ روحانی رفت نے بھی منور کیا۔ اب کی زندگی نے یہ واضح کیا کہ مالی توانائی اور سماجی مقام دونوں کو اگر تقوی کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وصال کا دن 10 رمضان کی منویت۔ اومن وصال کا واقعہ فقط ایک فرد کی موت نہیں بلکہ امت کے لیے ایک عظیم فکری و جذباتی تبدیلی کا نقطہ بھی تھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول کریم کو ایک عظیم اکیلاپن محسوس ہو۔ انسان جن پر زمانہ خوشیوں اور رنجوں کی خوشبوؤں کے ساتھ قربانیوں کا بوجھ تھے۔ اس واقعہ نے نبی کے خاندانی دائرے میں ایک خلا پیدا کیا جو روحانی و نفسیاتی طور پر گہرا تھا۔ امت کے لیے بھی یہ نقصان ذاتی نہ تھا بلکہ ایک ایسی عورت کا فقدان تھا جس نے دین کی ابتدائی سلامتی میں کسی شائن کلام کی مانند سپر کا کردار ادا کیا۔ عزاداری اور تاریخی منظرنامہ روایات میں آتا ہے کہ 10 رمضان کے روز خاندان اور صحاب کرام پر اس واقعہ کا دردگین اثر ہوا۔ اس زمانے میں سوگ و ملال کے اظہار کے طریقے مختلف تھے مگر اصل غم وہ تھا جو نبی کے چہرے پر دیکھا جاتا تھا۔ یہی دن امت کو بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین مقام امان صالحہ حیاس۔ غمگین دن نے امت کے جذبات میں ایک ایسا حصار بنایا کہ آنے والی نسلیں اس قربانی کو کبھی فراموش نہ کر سکا۔ سماج، اخلاقی اور روحانی اسبق ایک، وفاداری و محبت۔ اب کی زندگی ایک درس ہے کہ حقیقی محبت و وفاداری صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ عملی پیروی، ایثار اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ 2 خواتین کا فعال کردار۔
آپ نے ثابت کیا کہ خواتین معاشرتی و دینی میدان میں فعال کردار ادا کر سکتی ہیں، گھر کی حدود تک محدود نہ رہ کر وہ امت کے لیے حقیقی سرمایہ بن سکتی ہیں۔ 3 دولت کا خیرخواہانہ استعمال، مال و دولت کو صرف ذاتی فوائد کے لیے نہیں بلکہ عوامی بھلائی اور دین کی حمایت کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ 4 صبر و شکر کا امتزاج، مصائب میں صبر اور نعمتوں میں شکر دونوں صفات کی ضرورت ہے۔ اپنے ان دونوں کا عملی مظاہرہ کیا اوم وصال کی یاد میں جدید امت کے لیے پیغام۔ آج کے مسلمان جب 10 رمضان کو یاد کرتے ہیں تو انہیں صرف ایک تاریخی واقعے کی یاد نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ملتا ہے، ایک ایسی عورت کا نمونہ جس نے ایمان، عمل اور اخلاق کا حسین امتزاج پیش کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس یاد کو محض روزہ خانی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سے عملی سبق لے کر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ خاندان میں محبت و تعاون، معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس اور وہ جذبان اثار جو دین کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ سوان تعلیمات اور خواتین کی طاقت، آپ کی زندگی خواتین کے تعلیمی، اخلاقی اور سماجی بیداری کی علامت ہے۔ اس سے نئے دور کی خواتین سیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح علم، اخلاق اور عملی قیادت مل کر ایک مضبوط کردار پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ طاقت صرف جسمانی یا رسمی حقوق کا نام نہیں بلکہ اختیار جب فہم و عمل سے مل جائے تو وہ معاشرے میں تبدیلی لاتی ہے۔ عادات عامہ اور روایتی احترام، مسلم معاشروں میں اس دن کی یاد مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ مجالس ذکر، خطبات اور تربیتی نکات پر گفتگو کے ذریعے یہ یاد امت کو اپنے ماضی کی طرف جھکنے اور اس کی قدر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد دہانی ہے کہ عظیم ہستیوں کا مقام صرف تاریخی کتب تک محدود نہیں، ان کے افکار اور اعمال کو زندہ رکھتے ہوئے انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انفرادی اور اجتماعی عمل کے لیے رہنما اپنی روزمرہ زندگی میں اخلاص لائیں، رنگ بدلنے والی عبادت کے بجائے مستقل مزاجی اختیار کریں۔ 2 اپنی دولت کو دوسروں کے مفاد کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے معمولی ہو مگر مستقل ہو۔ 3 گھریلو معاملات میں محبت، تعاون اور احترام کو فروغ دیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ 4 خواتین کو تعلیمی و پیشہ ورانہ میدان میں مواقع دیں، امت کا فائدہ اسی میں مضمر ہے۔ ختم کلام 10 رمضان کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے اندر پوشیدہ دروس زندگی ہیں۔ وہ خاتون جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم کے ساتھ کھڑے رہ کر امت کو ایک مضبوط بنیاد دی، ہمارے لیے رہنمائی کا چشمہ۔ آوان کی یاد میں ہمیں نہ صرف شمع یادگار جلانی چاہیے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کی خدمات کا شعور رکھ ہے، ان کے فضائل کو یاد رکھیں اور اپنی عملی زندگیوں میں وہی رواں اثار، اخلاص اور تقوی لائیں جو انہوں نے دکھایا تھے۔ آئمے اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو کسی مخصوص انداز، مثلاً تعلیمی خطبہ، بچوں کے لیے سادہ کہانی یا نوحہ/مقالہ میں دوبارہ تیار کر سکتا ہوں، یا اسے ایک خوبصورت PDF/پوسٹر شکل میں ترتیب دے دوں۔